تو یہ تو عمومی فضیلت ہوئی. لیکن خصوصی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات آپ سے پوچھا گیا کہ افی سورۃ الحج سجدتان، افی سورۃ الحج سجدتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سورۃ الحج میں کیا 2 سجدے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نعم، آپ نے کہا کہ نعم، کہ ہاں اس میں یہی حدیث سنن ترمذی میں بھی موجود ہے. اس میں زائد الفاظ ہیں کہ افضلت سورۃ الحج بان فیہا سجدتین، اے اللہ کے رسول سورۃ الحج کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں. آپ نے کہا کہ نعم. کتنی صراحت ہے، بتا ہوگی آپ کو. یہ ایک حدیث ہے، لیکن اس حدیث پر کچھ کلام ہے، یعنی مطلب یہ حدیث صحت الذوق سے متعلق کیا بات ہے، کیا درجہ کیا ہوگا اس کا. تو اس کا انشاءاللہ میں تفصیلی طور پر میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں رکھوں گا. بس تخریج کی حد تک اس کا جو ایک پہلو ہے، تخریج جب ہم کہتے ہیں اس میں 2 باتیں آتی ہیں، جیسے جس کا ذکر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں 50 مرتبہ کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا احالہ کرنا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے، پھر اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ، اس کا درجہ بتانا. تو پہلی بات میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ مسئلہ تھوڑا ہلکا ہو جائے کہ یہ حدیث مبارکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو السجستانی صاحب السنن ہیں، ابواب تفریع السجود جو کتاب الصلاۃ کا ایک حصہ ہے وہ، اس میں اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں. اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن، اپنے الجامع میں، اپنے السنن میں، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے المسند میں. پھر ایک عالم دین ہے محمد بن ہارون الرویانی، رویان تبرستان کا ایک علاقہ ہے، 307 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. مسند جو ہے اپنی مسند میں لائے ہیں وہ. اور اسی طرح سے یعنی کیا نام ہے، الدولابی، ابو بشر الدولابی، محمد ابن احمد ابو بشر الدولابی، الاسماء والکنہ ان کی جو کتاب ہے. یہ الرئی جو الرازی جس کی نسبت ہوتی ہے، الرئی کا ایک جو ہے مطلب وہاں کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. الاسماء والکنہ امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں، اور امام بیہقی رحمہ اللہ اپنے سنن میں، اور ان کے استاذ امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک علی الصحیحین میں. ان سب میں یہ حدیث موجود ہے. یہ سبھی اصحاب علم اس حدیث مبارکہ کو جو عقبہ بن عامر الجوہنی کی ہے جس سند سے لاتے ہیں، اپنی اپنی سند سے لائے ہیں سب حدیثیں، لیکن جہاں جا کر کے یہ حدیث پہنچتی ہے وہ راوی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ملتقى الاسناد، مدار الاسناد، جو پوری سند کا جن پر دار و مدار ہے وہ ہیں عبداللہ ابن لہیعہ الحضرمی، مصر کے بڑے عالم دین رحمہ اللہ. ان پر جو ہے کلام ہے، لیکن کیا اس سند میں واقعتاً اس کا اثر ہے؟ نہیں ہے. آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. عبداللہ ابن لہیعہ رحمہ اللہ اس حدیث کو جن سے روایت کرتے ہیں وہ صاحب ہیں یعنی مشرح ابن حاعان. ان پر بھی ایک طرح سے کلام ہے، لیکن کیا وہ کلام اس درجے کا ہے کہ جو ہے ان کی روایت یعنی مردود کی قبیل سے ہوگی؟ اس کا بھی تفصیلی ذکر ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ. مشرح ابن حاعان ایک صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے اس حدیث کو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں، عقبہ بن عامر اللہ کے رسول سے حدیث بیان کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے والے ایک تو مشرح ابن حاعان ہیں، اور ان کی مطابعات میں ایک اور صاحب ہیں مصر ہی کے ابو عشانہ ایک راوی ہیں، ابو عشانہ حی ابن یؤمن. تو یہ جو ہے یعنی جو مشرح ابن حاعان پر جو کلام ہے اس کو بھی ہم ذکر کریں گے. اس کے بعد عبداللہ بن لہیعہ پر کلام ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. پھر عبداللہ بن لہیعہ سے روایت کرنے والے کون اصحاب علم ہیں اور ان کا درجہ کیا ہوگا، جب یہ چیزیں آپ کے سامنے یعنی ایک مختصراً آئیں گی انشاءاللہ تو شرح صدر کے ساتھ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث سندن جو ہے یعنی صحیح ہے. سندن یعنی مطلب صحیح اس معنی میں یہ قابل احتجاج ہے. اس کی صرف سند کی اگر بات کرتے ہیں تو حسن درجے کی ہے، لیکن اس کی جو سبھی طرق کی اگر بات کرتے ہیں تو صحیح لغیر ہی اس کا حکم بنتا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے شرح صدر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے آنے والی نشست میں، تاکہ کسی صورت کی کسی آیت کی فضیلت بتانے کے لیے صحیح حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے ثبات قدمی عطا فرمائے کہ کلیت الحدیث بنگلور کی فراغت کے بعد سے وہاں کی جو مجھے تعلیم ملی ہے اس کے بعد سے لے کر کے آج تک اللہ مجھے ثابت قدم رکھی. کبھی میں نے کسی بھی مناسبت سے کسی بھی موضوع سے متعلق شعور کی حالت میں نے کبھی بھی ضعیف حدیث میں نے نہیں پیش کی ہے، یعنی بطور استدلال کے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے.